کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ تفسیر ظاہر اور تفسیر باطن کی بھی ذرا وضاحت کریں، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت لے کے آیا ہوں۔ اس میں تفسیر ظاہری کیا ہے جو عام مسلمان جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اسماعیلی مکتب فکر کے ہاں اس کی کیا تفسیر ہے جو کہ باطنی تفسیر ہے، وہ دونوں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے جو آپ ذرا دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، طور کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ آباد گھر کی قسم، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ بلند چھت کی قسم۔ تو یہاں اس آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یعنی قسم اٹھانے کے بعد جس بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے اس بات کو لایا جاتا ہے۔ تو اللہ یہاں قسم اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے پروردگار کا عذاب جو ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، اور اس عذاب سے مراد قیامت ہے، کیونکہ اس کو آگے پڑھیں گے مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑوں کے اڑنے کا، چلنے کا، اور سمندروں کے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر تذکرہ ہے، تو قیامت کا ذکر ہے، تو قیامت آنے کا بتا رہے ہیں۔ تو عام جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ طور کی قسم، طور پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، لہٰذا طور کے اندر بھی یہ بتایا گیا تھا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، کشادہ اوراق کے اندر جو کتابیں ہیں، اس سے مراد سابقہ کتب ہے، آسمانی کتابیں، وہ کتابیں بھی گواہ ہیں، ان کتابوں میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت معمور خانہ کعبہ کے سیدھا اوپر جا کر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، تو جس طرح خانہ کعبہ جو ہے وہ انسانوں کی عبادت گاہ ہے اور اوپر جو ہے فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، بیت معمور ہے۔ آسمان دنیا میں قرآن کو اتارا گیا، آسمان دنیا سے اس کو نیچے لایا گیا، تو وہ بیت معمور بھی اس پر گواہ ہے کہ نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر بھی یہ بیان ہے، اس پر بیت معمور بھی گواہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یہ جو بلند آسمان ہے یہ بھی گواہ ہے کہ اس سے تو آگے پیچھے آپ نکل بھی نہیں سکتے، جس طرح آسمان تمہیں گھیرا ہوا ہے اس طرح وہ عذاب بھی تمہیں گھیرنے والا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ تو اس کے یہ ساری چیزیں جو ہے جن چیزوں کی قسم اٹھائی جاتی ہے ان کا ریلیشن ہوتا ہے اس چیز سے جس کے بارے میں قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب جو ہے ہو کر رہے گا۔ اب یہ ظاہری تفسیر ہے، اب باطنی تفسیر اس کی کیا ہے؟ صرف اس جگہ پر باطنی تفسیر کی جاتی ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، آباد گھر کا مطلب جو تعویل، جس کو تعویل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو باطنی تفسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آباد گھر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل سیدھا آسمان پہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان تو چکر لگاتے رہتے ہیں، تو کیا وہ ہر وقت ایک دوسرے کے برابر میں سیدھ میں رہتے ہیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا بیت معمور سے مراد والبیت المعمور، بیت معمور کہنے سے نیچے خانہ کعبہ کا تذکرہ بھی آ گیا، تو نیچے خانہ کعبہ زمین میں ہے، اوپر بیت معمور آسمان میں ہے۔ زمین سے مراد ظاہر ہے اور بیت معمور آسمان میں ہے، اس سے مراد باطن ہے۔ اس کا مطلب ظاہر اور باطن ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، یہ مطلب ہو گیا۔ تو والبیت المعمور، آباد گھر سے مراد کیا ہے؟ وہ امام ہے، کیونکہ باطن کا علم اس کے پاس ہے۔ والبیت المعمور، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اس کی طواف کرتے رہتے ہیں، اس سے مراد مؤمنین ہیں، یعنی امام کے جو پیروکار ہے، اس کے ماننے والے ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر تمام بلائیاں جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، گھر کے اندر خیر بلائی ہوتی ہے۔ نبی السلام نے بھی گھر کے اندر رہنے کو بہتر قرار دیا ہے، اپنے گھر میں بندہ رہے، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ بھلائی اس میں ہوتی ہے۔ تو تمام چیزیں، امن، تمام سکون، ہر چیز گھر کے اندر ہوتا ہے، تو امام کو گھر قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ تمام صفات الہی امام کے اندر موجود ہیں، گھر والے کو تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے امام کے اندر وہ تمام صفات الہی موجود ہیں اور وہ تمام اختیارات جو ہے وہ امام کو حاصل ہے، اس لیے اس کو بیت معمور اور آباد گھر کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اس سے مراد مؤمنین ہیں، جو یعنی ان کے پیروکار ہیں امام کی، یعنی اس کے چکر لگانے کا مطلب اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے جہاں بھی وہ لفظ آتا ہے فرشتے اور اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے آگے میں بتاؤں گا، اس سے مؤمنین ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا امن کوئی چاہتا ہے تو وہ امام کی اتباع کرے گا، امام کا چکر لگائے گا، طواف کرے گا۔ چکر اور طواف کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے گا، اور یہی اس آیت کا جو ہے باطنی مطلب ہے۔ آپ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ آیتوں کی جو باطنی تفسیر کریں، تو یہ تفسیر ہے اس کی۔ آپ حوالہ مانگتے ہیں، حوالہ بھی ہے، حوالہ نہ ہوتا تو میں اس کو کہاں سے لاتا؟ باقی اگر حوالے کی ضرورت پڑے گی تو حوالہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔